الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن عظیم کی آیات مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے کے معاملات میں خصوصاً ہدایات ارشاد فرمائے ہیں اور درمیانہ روی کا حکم دیا ہے۔ پہلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسراف مت کرو۔ آج ہمارے گرد و پیش میں، ہماری زندگی میں اسراف کثرت سے نظر آتا ہے، حالانکہ قرآن عظیم نے صاف اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اسراف کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام عظیم الشان میں مختلف ہدایات اپنے بندوں کے لیے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک ارشاد یہ فرمایا کہ میرے بندو اسراف مت کرو۔ اس حدیث کی، اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک بہت بڑے ماہر طبیب سے اور ڈاکٹر سے پوچھا گیا، جو طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ عالم متبحر بھی تھا۔ سوال کیا گیا کہ قرآن عظیم نے ڈاکٹری کے بارے میں کوئی اصول اگر بیان کیا ہو تو بتاؤ۔ یوں تو قرآن پاک میں آپ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں علم طب کے بارے میں قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ڈاکٹری کے علم کے حوالے سے صحت، تندرستی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے حوالے سے قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس بہت بڑے طبیب اور ڈاکٹر، اس نے فرمایا کہ قرآن عظیم نے بے شک کسی چیز کو نہیں چھوڑا اور ہر موضوع پر زندگی کے ہر مرحلے، ہر شعبے سے متعلق ارشادات فرمائے، ہدایات ارشاد فرمائے۔ اسی طرح قرآن عظیم نے علم طب کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ جہاں اور آیات مبارکہ ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑی آیت اس موضوع پر اللہ نے اتاری ہے، وہ ہے وَلَا تُسْرِفُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ اے میرے بندو، تم کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ اس طبیب نے ارشاد فرمایا کہ اسراف مت کرو میں تمام علم طب پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی انسان غور کرے کہ کھانے پینے میں جب کوئی اسراف نہیں کرتا، حد سے زیادہ
وہ تناول نہیں کرتا تو بے شمار بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، بے شمار ایسے امراض سے وہ محفوظ رہتا ہے کہ جس پر تمام اطباء، تمام ڈاکٹر متفق ہے کہ کھانے پینے میں اعتدال انسان کو بے شمار امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو قرآن عظیم نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو۔ ایک بڑا اسراف یہ بھی ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ کھائے، ضرورت سے زیادہ تناول کرے، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اس کی صحت کو بہت بڑا نقصان دے گا اور اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، امراض کا شکار ہوگا۔ چنانچہ ماہرین طب بتاتے ہیں جو لوگ اس موضوع پر اس حوالے سے احتیاط برتتے ہیں ان کو کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت فاروق اعظم نے ایک بہت بڑے ماہر طبیب کو، بہت بڑے حکیم کو اپنی سلطنت میں ایک علاقے کی طرف بھیجا لوگوں کے علاج و معالجے کے لیے کہ وہاں جاؤ، لوگوں کو خدمات فراہم کرو، لوگوں کو راحت پہنچاؤ، ان کا علاج کرو اور ان کا خیال رکھو۔ بہت بڑا ڈاکٹر، اپنے وقت کا طبیب اس علاقے میں گیا، 1 سال تک اس علاقے میں رہا، اس نے اپنا اسپتال کھولے رکھا، اس کے پاس کوئی مریض آتا ہی نہیں تھا۔ اس کو حیرت ہوئی، بالآخر اس نے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت امیر المومنین اگر یہی صورتحال رہی تو میں اپنا علم طب بھول جاؤں گا، میں اپنی ڈاکٹری بھول جاؤں گا، میرے پاس کوئی مریض آتا ہی نہیں، قصہ کیا ہے؟ مجھے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے اور میں کہیں اور منتقل ہو جاؤں، وہاں خدمات انجام دوں، یہاں تو لوگوں کو ضرورت ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کرائی، ایک ٹیم بھیجی باقاعدہ جس نے سروے کیا اور رپورٹ جاری کی کہ امیر المومنین اس علاقے کے لوگ کھانے پینے کے معاملات میں بہت حساس لوگ ہیں، بہت محتاط لوگ ہیں اور بڑے نفیس انداز سے پاک صاف چیزیں یہ لوگ کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، بے احتیاطی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے اور بقدر ضرورت یہ لوگ کھانا پینا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ بہت کم کوئی بیمار ہوتا ہوگا، اس کے علاوہ بیماری شاید ان لوگوں سے کوسوں دور گزر رہی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن عظیم نے اس آیت مبارکہ میں یہ جو فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، تم اسراف مت کرو، اللہ کی نعمتوں کو اسراف مت کرو، یعنی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ صرف حکم خداوندی کی خلاف ورزی ہے بلکہ کیا ہے کہ اپنی صحت کو بھی نقصان پہنچانا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ زہد، دنیا سے بے رغبتی، شاید اس کا نام ہے کہ دنیا کے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور دنیا میں حلال نعمتوں کو استعمال نہ کیا جائے، یہ بے رغبتی نہیں ہے، یہ زہد نہیں۔ زہد اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں دنیا میں ہم کو نظر آتی ہیں، ان کے مقابلے میں ان نعمتوں کو مقدم سمجھیں جو اللہ کے پاس ہیں، اس کا نام زہد ہے۔ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ہم ان کو دیکھ کر ان کو نہ بھولیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کا نام زہد ہے، اس کا نام بے رغبتی ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا نام
یا دنیاوی نعمتوں سے دور ہونے کا نام، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، شریعت نے اپنے نفس کو مشقتوں کا خوگر بنانے کا ضرور حکم دیا ہے اور پسند کیا ہے، لیکن اپنے نفس کو پریشان کرنے کا نام دین نہیں، زہد نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہودی مذہب میں اونٹ حرام تھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ یہودی مذہب میں اونٹ حرام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے بھی ان پر عمل کرتے ہوئے ان کی پیروی میں اپنے آپ پر اونٹ کو حرام کر دیا۔ اور عبداللہ ابن سلام تورات کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول فرما لیا تھا۔ انہوں نے سوچا اونٹ کا گوشت یہودی مذہب میں کھانا جائز نہیں، تو دین اسلام میں بھی اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض یا واجب نہیں، تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اس میں کوئی حرج نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کا معاملہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پیغمبر محبوب، میرے محبوب پیغمبر، آپ کیوں اللہ کے حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام فرماتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد نوش کرنے کو اپنے اوپر حرام کر دیا، فرمایا کہ میں آئندہ شہد نوش نہیں کروں گا۔ اپنے بعض ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لیے رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے نبی تو نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ طریقہ صحیح نہیں، اپنی قسم توڑ دو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بھی یہ طریقہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی ایسی قسم کھائے جسے توڑنا پڑے تو اسے توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کفارہ قسم کا طریقہ ارشاد فرمایا، لہٰذا اگر کسی جائز چیز پر کوئی قسم کھائے اسے اپنی قسم توڑ دینی چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے قسم سے رجوع کیا اور شہد نوش فرمانا اللہ کے حبیب نے شروع کیا۔ تو کھانے پینے کے لحاظ سے انسان محتاط رہے، اسراف بھی نہ کرے، اور یہ بھی خیال رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، انسان کوئی حرام طریقے سے اسے نہ حاصل کرے بلکہ حلال طریقے اختیار کرے۔ ہمیشہ یہ کوشش اور یہ محنت کرے کہ حلال طریقے سے روزی کمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اس بات کو ڈالا، القاء فرمایا کہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جو دنیا میں اپنی روزی کو مکمل کھائے بغیر مر جائے، ایسی کوئی بھی مخلوق نہیں اور کوئی انسان بھی ایسا نہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو اس کی روزی مل کر رہے گی، تو انسان کبھی کبھار اپنی روزی کو جلدی حاصل کرنے کے لیے حرام طریقے اپناتا ہے، ناجائز راستے اختیار کرتا ہے، اور یوں وہ اپنے لیے وبال جان کماتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی اس کے لیے بے برکتی کا اور وبال کا ذریعہ
आखिरत में भी अजाब का ज़रिया बन जाता है। और यूँ हराम रिज़्क़, हराम चीज़ जब रोज़ी में शामिल होती है तो इबादत का नूर ज़ाइल हो जाता है, इबादत का नूर नहीं रहता। चुनाचे हलाल रोज़ी के बड़े असरात हैं अल्लाह ताला की फरमान बरदारी के कामों को करने में। चुनाचे वालिय काबुल किताबों में लिखा है, अमीर अब्दुर्रहमान, उनके दादा दोस्त मोहम्मद का किस्सा उसमें मज़कूर है कि उस वक्त वो वालिय काबुल थे कि जब उनके मुल्क पर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो उसने अपने बेटे को उसकी सरकोबी के लिए मुकाबले में भेजा। जब मुकाबले में भेजा तो 3 दिन बाद उनको खबर पहुंची कि दुश्मन के मुकाबले में आपका बेटा यानी शहजादा नाकाम हो गया, शिकस्त हो गई और वापस वो भागता हुआ आ रहा है और दुश्मन उसके पीछे है। तो बादशाह अमीर दोस्त मोहम्मद को बड़ा सदमा हुआ। किताबों में लिखा है बड़ा गमगीन हालत में वो अपने घर में दाखिल हुआ, क्योंकि अभी कौम मलामत करेगी और दूसरी तरफ उनका साहिबजादा भी शिकस्त का गया और तीसरा दुश्मन भी हमला करके करीब पहुंच चुका। चुनाचे उसने अपनी अहलिया से इस बात का तज़किरा किया तो उनकी अहलिया ने कहा, यह हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा शिकस्त खाए। बादशाह ने कहा, सब कह रहे हैं ये कैसे नहीं हो सकता, और खुफिया खबर भी हम तक पहुंची है, सब यही तो कह रहे हैं। उसने बोला, नहीं ये नहीं हो सकता। चुनाचे अगले दिन खबर पहुंची कि हाँ ये खबर बिल्कुल झूठी थी और उनको फतह हासिल हो गई, दुश्मन भाग गया और बल्कि दुश्मन से गनीमत भी उन्होंने हासिल कर ली। तो ये बादशाह बड़ा खुश हुआ, लेकिन इसने अपनी अहलिया से कहा कि आपको कैसे पता चला कि ये फतह हो चुकी है और शिकस्त नहीं हुई, शिकस्त नहीं हो सकती। तो उस खातून ने फरमाया, जब मेरा बेटा अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब रहम मादर में आया था, शिकम मादर में आया था, उसी वक्त से मैंने कोशिश की थी कि कोई हराम लुक़मा या कोई जिसमें शक हो वो मेरे मुंह में ना जाए। मैंने इस बात का एहतमाम किया, 9 महीना पेट में रखा, फिर जब बच्चा पैदा हुआ उसको दूध देते हुए भी मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जिस पे मेरे को शक हो कि ये कोई हराम है। और उसके बाद दूध देते हुए मैं अक्सर वुज़ू के साथ उसको दूध पिलाती थी और नमाज नफल पढ़कर मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। और मुझे यकीन है और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है कि जब हलाल खाते हैं और वालिदैन भी एहतमाम करते हैं तो उसका बड़ा असर औलाद के भी अखलाक पर पड़ता है और वो अच्छे अखलाक वाली औलाद होती है। तो मेरा बेटा शहीद तो हो सकता है, कट कट के मर सकता है, लेकिन पीठ फेर कर दुश्मन के मुकाबले में भाग नहीं सकता। और मुझे इतना यकीन था, इसलिए मैंने कह दिया था कि इंशाअल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि इसराफ से बचें, अल्लाह की नेमतों का बेजा इस्तेमाल जिसमें अल्लाह भी नाराज़ हो और जिससे गरीबों का हक भी मारा जाए नऊज़ु बिल्लाह, और जिससे इंसानी सेहत को भी नुकसान पहुँचे, अपनी सेहत को भी नुकसान पहुँचाए, इससे हमें इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आखिर में एक ऐलान समाअत फरमाइए, अगले महीने के 4 तारीख से अल्लाह के फजल व करम से रायबंद का इज्तिमा शुरू होने जा रहा है। उसके लिए तमाम अहबाब कोशिश करें, इरादा भी करें और उसमें भरपूर अंदाज से शिरकत की कोशिश करें और उसके लिए दुआएं भी करें कि अल्लाह ताला उसे कामयाब बना दे और आलम इंसानियत की हिदायत के लिए उसे भी अल्लाह ज़रिया बना दे।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔